الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. ابھی سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ نصف سے زائد ہو چکا ہے. آج کے سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کی تلاوت کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقعوں پر سوال کیے ہیں، اور سورہ بقرہ میں ان میں سے زیادہ تر سوال کا ذکر ہے. اسی میں سے ایک سوال یہ ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، یعنی عورتوں کو ہر مہینے جو مخصوص ایام کے لیے وہ بیمار ہوا کرتی ہیں اور خون جاری ہوتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں. تو لوگ آپ سے حیض کی حالت میں یعنی اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ایک تو اس کی حقیقت پوچھنا چاہتے ہیں، اور دوسرے اس حالت میں حکم بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں شوہر کہ اس حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کریں، کیسے رہیں. تو حکم میں دونوں چیزیں آ گئیں. تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے، اور اس حالت میں عورتوں کے پاس صحبت کرنے سے علیحدہ رہا کرو، اور اس حالت میں ان کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. پھر جب اچھی طرح پاک ہو جائیں کہ ناپاکی کا شک و شبہ نہ رہے تو ان کے پاس آؤ جاؤ، یعنی جیسے تم ان کے ساتھ پہلے رہتے تھے ویسے رہو. جس جگہ سے تم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اس میں بھی اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ رکھے جس جگہ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے. تم لوگ جاؤ جی، بچوں جاؤ یہاں سے. آج کے سبق میں بچے نہ شریک ہوں. چلو، اور کون ہے؟ چھوٹے بچے جو ہیں وہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اجازت دی ہے، یعنی عورت سے صحبت کرنے کا مقام جو ہے وہ اس کا اگلا حصہ ہے، پچھلا حصہ نہیں ہے. اس لیے کہ آگے اسی آیت میں آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، اور اللہ محبت رکھتے ہیں پاکی حاصل کرنے والوں سے، پاکی کی نیت سے، بچنے کے ارادے سے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے والوں سے. پھر آیت آتی ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، بس تم آؤ اپنے کھیت میں جیسے چاہو. تو آؤ کھیت میں جیسے چاہو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آنے کا ڈھنگ تو جیسے چاہو رکھو، کروٹ رہو، چت رہو، پٹ رہو. یہ جو صورتیں ہوتی ہیں ہم بستری کی، ان کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن جانا کھیت ہی میں ہے. اور کھیتی کی جگہ جو ہے وہ اگلا حصہ ہے. کھیت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بیج ڈالا جائے اور درخت اور پودا اگے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو کھیتی سے تشبیہ دی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ کھیتی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اگلے حصے میں ہم بستری جائز ہے، اور پچھلے حصے میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی ناجائز اور حرام ہے. تو اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو جیسے چاہو کا مطلب یہی ہے. بعض جو ہے وہ اہل ظاہر نے، جن کا مذاہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اس قسم کی آیتوں سے یہ مطلب نکال لیا کہ پھر جیسے چاہے کریں، وہ تو ہماری منکوہہ ہے. یہ ہرگز نہیں ہے، غلط ہے یہ. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور آئندہ کے واسطے اپنے لیے کچھ اعمال صالحہ بھی کرتے رہو. یعنی یہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ بیوی تمہاری ایسی ہے اور تم اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہو، تو اسی میں نہ کھوئے رہ جانا، بلکہ شریعت کے حکم کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرنا، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ سمجھ لو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو. اور اے نبی، آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے.
یعنی ان لوگوں کو جن کو آخرت میں اللہ سے ملنے کا یقین ہے، ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے آخرت کا عقیدہ، تو ان کو خوشخبری سنا دیجئے، کیونکہ جس درجے کا یہ یقین حاصل ہوگا آخرت میں اللہ کے سامنے جانے کا اور حساب کے ہونے کا، وہ اپنی دنیا جو ہے وہ اسی طرح گزاریں گے، تو ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ پھر اگلی آیت ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور نہ بناؤ اللہ کو کھیل کی چیز اپنی قسموں کے لیے کہ تم فلاں نیک کام نہیں کرو گے اور تم پرہیزگاری سے پیش نہیں آؤ گے اور تم لوگوں کے درمیان صلح وغیرہ کا کام نہیں کراؤ گے۔ یعنی اس میں یہ گویا صاف حکم یہ دے رہے ہیں کہ تم ایسی کسی چیز پر قسم نہ کھاؤ جو نیکیوں والے کام ہے اور نیک کرنے والے کام ہے اور فرائض الواجبات سے ان کا تعلق ہے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے سے ان کا تعلق ہے، تو تم ایسی چیزوں کے نہ کرنے کی قسم مت کھاؤ، اس لیے کہ ایسی اگر کسی فرض کے نہ کرنے کی قسم کھا لیا تو قسم توڑنا واجب ہوتا ہے اور کفارہ دینا واجب ہوگا، اور کسی جائز کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لی تو اگر کر لیا تو کفارہ دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے نام کو جو ہے اپنی قسموں کے لیے کھیل کی چیز نہ بناؤ۔ بہت کم مواقع ایسے پیش آتے ہیں جہاں پر شریعت کی طرف سے یا تو اجازت ہے قسم کھانے کی یا پھر حکم دیا جاتا ہے کہ قسم کھاؤ۔ حکم دینے والا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان کسی شے کو لے کر کے معاملہ ہوا، ایک اس میں سے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میری ہے اور دوسرا جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں یہ میری ہے، تو ایک کے قبضے میں ہوتی ہے اور دوسرا مدعی ہوتا ہے، تو مدعی اور مدعا علیہ دو ہوتے ہیں کسی بھی معاملے کے۔ آج تک جو ہے وہ عدالت میں یہ دو لفظ چل رہے ہیں، ایک مدعی ہوتا ہے ایک مدعا علیہ ہوتا ہے۔ تو مدعی کے ذمے گواہی اور ثبوت ہے، یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے تو وہ اسی کے ذمے گواہی اور ثبوت ہے شرعاً، اور اگر وہ گواہی یا ثبوت نہیں پیش کر سکتا ہے تو جس کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے شریعت نے کہا ہے کہ وہ قسم کھائے، اگر نہیں کھائے گا تو اس کو دینا ہوگا، تو وہ قسم کھائے کہ نہیں یہ چیز اس کی نہیں میری ہے، بس اتنا ہی، اس کو ثبوت نہیں پیش کرنا ہے، اپنی ملکیت کا ثبوت اس کو نہیں پیش کرنا ہے، جو مدعی ہے اس کو ثبوت پیش کرنا ہے۔ تو یہ ایک موقع میں نے بتایا کہ اس میں شریعت کا حکم ہے کہ قسم کھا کے کہو کہ یہ چیز میری ہے اس کی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک معاملہ ہے لعان کا آتا ہے، یعنی اجنبی عورت پر اگر زنا کی تہمت لگائی تو اس میں گواہ پیش کرنے ہیں، ضروری ہے 4 کم سے کم، شریعت کی نہ، میں شریعت کا حکم بتا رہا ہوں کہ کسی عورت پر، یعنی عورتوں کی 2 قسمیں ہیں دنیا میں اس اعتبار سے، ایک اپنی منکوحہ ہے، دوسری وہ جو منکوحہ نہیں ہے۔ جو منکوحہ نہیں ہے اس پر اگر زنا کی تہمت لگائی کسی نے، یہ کہا کہ اس نے زنا کیا ہے قاضی کے وہاں یا عدالت میں، تو اس کو 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے اس طرح کے جنہوں نے اس معاملے کو ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، بالکل صراحت کے ساتھ صاف، تب تو اس کی وہ عورت اور وہ مرد جو ہے وہ مجرم ثابت ہوں گے۔ اور اگر 4 گواہ نہیں رہے، 3 یا 2 یا 1 رہے، تو ان گواہوں پر جو ہے وہ حد جاری ہوتی ہے جس کو حد قذف کہتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھا کسی نے، تو یہ اپنے گھر، یعنی یہ منکوحہ ہوئی، اب اس پر تہمت لگا رہا ہے، تو اس کے لیے گواہ اگر ہے گواہ تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے تو اس کو قسم کھانی ہے۔ تو یہ شریعت اس موقع پر بھی شریعت نے قسم کھانے کو کہا ہے کہ یہ بھی قسم کھائے، یعنی شوہر بھی، کہ میں اس چیز کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اس کو بدفعلی میں پایا، اور بیوی بھی قسم کھائے، اور دونوں ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام لعان ہے۔ تو وہاں پر بھی قسم کا حکم ہے۔ یہ 2 موقع ذہن میں آگے تو بتا دیے، ورنہ قسم عموماً قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا بیکار اور بیہودہ قسموں کا، لیکن وہ تم سے مواخذہ کرے گا ان قسموں کا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا تھا، اور اللہ معاف کرنے والا ہے اور بردبار ہے، حلیم ہے۔ اس میں کیا ہے، یہ قسم لغو ایک ہو گئی کہ لغو قسم اس کو کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یوں ہی منہ سے قسم نکل گئی تو یہ بھی لغو ہے، ایک یہ ہے کہ گزشتہ کسی کام پر اس نے قسم کھایا
یہ سمجھ کر کے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے اور اسی پر قسم کھا رہا ہے اپنے علم کے مطابق صحیح ہے، در حقیقت غلط تھا، در حقیقت وہ قسم غلط تھی، وہ بھی لغو ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ گزرے ہوئے کسی کام، لغو کی دو قسمیں بتا دی میں نے کہ وہ دونوں لغو ہیں۔ ایک تو یہ کہ بے ارادہ قسم منہ سے نکل گئی، اور ایک یہ ہے کہ وہ جس بات کی قسم کھا رہا ہے اس کے علم میں وہ بات درست ہے، حالانکہ وہ اس کے خلاف ہے، خلاف واقعہ بات ہے، تو یہ بھی قسم لغو ہے، اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور جو نکل گئی اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کے کسی معاملے پر وہ قسم کھائے جان بوجھ کر کے جھوٹی۔ مثلا میں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ایک معاملہ ہے جو گزر چکا ہے، جو وقت گزر چکا ہے، اب کسی نے نہیں پڑھی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے پڑھی ہے جماعت سے، دوسرے نے کہا کہ مجھ کو نہیں یقین ہے، کہتا ہے پھر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے پڑھی ہے، تو وہ جان رہا ہے کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، یہ قسم جو ہے قابل مواخذہ ہے، اللہ اس پر مواخذہ کرے گا۔ پھر ایک تیسری قسم ہے جس کے سلسلے میں کفارہ لازم ہوتا ہے، وہ آئندہ کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ میں آئندہ فلاں کام کروں گا یا نہیں کروں گا، دونوں میں سے کوئی قسم کھا لے وہ، اور اس کے خلاف کر ڈالے تو اس نے اپنی قسم کو توڑا، اس پر کفارہ ہے، اس قسم پر کفارہ ہے۔ تو قسم کی تین قسمیں ہو گئیں شریعت کی نظر میں اور فقہ کی مسائل کے اعتبار سے۔ ایک قسم لغو جس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور وہ قسم جس کو جان بوجھ کر کے اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے گزرے ہوئے کسی معاملے پر، تو اس میں کفارہ تو نہیں ہے لیکن وہ گنہگار ہوا، اللہ سے استغفار کرے۔ اور اگر وہ معاملہ انسانوں سے متعلق ہے، کسی معاملے میں جھوٹی گواہی دے دی قسم کھا کر کے، تو وہ کسی شخص کا حق کسی اور کو مل گیا تو یہ بھی جھوٹی گواہی ہے، گنہگار تو ہوا ہی۔ تو اللہ سے بھی اس کی توبہ کرے اور اپنی قسم کا اعادہ کرے جا کر کے، اور کہے کہ میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی اس وقت اس معاملے میں، یہ تمہاری نہیں اسی کی چیز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے درست کرنے کی جو بھی صورت ہو، تو یہ گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس قسم سے جو ہے وہ استغفار کرے، اور اگر کسی کا حق متعلق ہو گیا تھا اس قسم سے تو اس کا حق جو ہے وہ جا کر کے اس کو دلوائے، واپس کروائے۔ اور تیسری اس کو کہتے ہیں یمین غموس، یعنی جو گزری ہوئی بات پر جھوٹی قسم کھائی جائے۔ اور ایک ہے یمین منعقدہ، آئندہ کے لیے قسم کھا لے کہ میں فلاں کام کروں گا اور نہ کرے، فلاں دن فلاں مدت تک کروں گا اور نہ کرے، اور یا یہ کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا اور کر ڈالے۔ تو ان دونوں صورتوں میں اس کو کفارہ دینا ہوگا اپنی قسم کا، اگر کفارہ نہیں دیا تو آخرت کا مواخذہ ہے، گناہگار ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس تیسری والی قسم کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اس کا تذکرہ آگے دوسری جگہ موجود ہے، اور وہیں پر اس کے کفارے کا بھی ذکر ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تم سے لغو قسم پر مواخذہ نہیں کرتا، لیکن وہ تم سے مواخذہ کرے گا ان قسموں پر جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے، یعنی جان بوجھ کر کے گزشتہ کسی معاملے پر جھوٹی قسم کھائی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور اللہ غفور ہے، حلیم ہے۔ میں نے ایک مرتبہ تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی آیت میں کسی حکم کو بیان کر کے اپنی جو صفتیں استعمال فرماتے ہیں وہ اتفاقی نہیں ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ قہار و جبار ہے، بلکہ فرمایا غفور ہے اور حلیم ہے۔ غفور تو اس معاملے میں کہ لغو پر جو ہے وہ کوئی مواخذہ نہیں کر رہا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور جو قسم کھا چکے ہو جھوٹی اس پر بھی فوراً نہیں پکڑ کر رہا ہے، اس اعتبار سے حلیم ہے، فوراً کوئی سزا نہیں دی کہ میرے نام کی جھوٹی قسم کھا لی، تو اس اعتبار سے اللہ حلیم ہے۔ اب اس کے بعد پھر چونکہ قسم کا تذکرہ آیا تھا، اس لیے آگے پھر قسم کی ایک اور صورت بیان فرما رہے ہیں، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ یہ قسم کی ایک اور مخصوص صورت ہے جو ہر شخص کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ شوہر اگر قسم کھا لے بیوی سے دور رہنے کی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایلا کر لیا اپنی بیویوں سے 4 مہینوں کا، پس اگر وہ آپس میں مل گئے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور اگر انہوں نے ارادہ کر لیا طلاق کا تو بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔